بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ ٹی وی چینل کی جانب سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 نومبر 2021 ہے اور آج کے دن ہم سے بہت ہماری پیاری ہستی ہم سے جدا ہوئیں۔ ان کا نام ہے حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ، جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ کے اس موقع پر میں نے مصباح رسالہ سے چند قیمتی باتیں لی ہیں، جسے میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالی بن العزیز فرماتے ہیں، ہم انہیں چھوٹی آپا کہا کرتے تھے۔ حضرت سید ام متین مریم صدیقہ صاحبہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی حرم جماعت کی معروف بزرگ ہستی حضرت چھوٹی آپا ایک طویل علالت کے بعد 3 نومبر 1999 کو وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 1918 میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کے گھر پیدا ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب حضرت اماں جان سیدہ نصرت جہاں بیگم کے بھائی تھے۔ حضرت سیدہ ام متین صاحبہ مریم صدیقہ رحمہ اللہ تعالی اپنے ایک مضمون میں تحریر فرماتی ہیں، یہ حضرت سیدہ ام متین صاحبہ کے مضمون سے اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ میرے ابا جان کے ہاں جب بڑی والدہ صاحبہ سے جو بفضل تعالی زندہ موجود ہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت اماں جان اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے زور دینے پر میرے ابا جان نے مرزا محمد شفیع صاحب کی بڑی لڑکی امت الطیف صاحبہ سے 1917 میں شادی کی۔ یہ رشتہ بھی حضور کا ہی طے کردہ تھا۔ 7 اکتوبر 1918 کو میری پیدائش ہوئی۔ چونکہ اور کوئی پہلی اولاد نہ تھی، اس لیے میرے ابا جان نے مجھے ہی خدا تعالیٰ کے حضور وقف کر دیا، اور اسی وقف کی وجہ سے ہی آپ کا نام مریم رکھا گیا تھا۔ اس کا اظہار حضرت ابا جان نے اپنے کئی مضامین میں بھی کیا، اور جب میری شادی ہوئی تو آپ نے مجھے کچھ نصائح نوٹ بک میں لکھ کے دیں۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا، مریم جب تم پیدا ہوئیں تو میں نے تمہارا نام مریم اس نیت سے رکھا کہ تم کو خدا تعالیٰ اور اس کے سلسلہ کے لیے وقف کر دوں۔ اسی وجہ سے تمہارا دوسرا نام نظر الہی بھی تھا۔ آج پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت مریم صدیقہ صاحبہ کا نام نظر الہی بھی تھا، یعنی خدا تعالیٰ کی نظر۔ تو یہ تھا ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارف۔ پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی الفاظ سے، اور آج دوسرا آپ سے ان کے والد محترم ڈاکٹر حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی یہ صاحبزادی تھیں۔ کچھ اس پر میں آپ کے سامنے کچھ نوٹس آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جو تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ 58 تا 62 ہیں۔ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ پر انہوں نے لکھا، دنیا بھی ایک سراہ ہے، بچھڑے گا جو ملا ہے، گر 100 برس رہا ہے آخر تو پھر جدا ہے۔ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ حرم حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی حضرت اقدس مسیح موعود کی بہو، حضرت اماں جان کے بڑے بھائی حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ اس طرح حضرت مسیح موعود اور حضرت اماں جان سے آپ کا بہت قریبی تعلق تھا۔ آپ کا تعلق اس خاندان سادات میں سے تھا جسے الہی پیش خبریوں کے مطابق حضرت مسیح موعود مہدی موعود کے ساتھ رشتہ مساہرت قائم کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ ہم سے جدا ہونے والی حضرت مسیح موعود کی آخری بہو تھی۔ آپ 17 اکتوبر 1918 کو پیدا ہوئیں۔ آپ کی پیدائش پر ہی آپ کے والد حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے آپ کو وقف کر دیا۔
اس طرح آپ نے خواتین مبارکہ میں شامل ہونے کا اعزاز پایا جن کی خبر حضرت مسیح موعود کو دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود نے اشتہار 20 فروری 1886 میں فرمایا، خدائے کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا، اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا، تیری نسل بہت ہوگی، تیری زوجیت منقطع نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔ خدا تیرے نام کو اس روز تک جب دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ میں تجھے اٹھاؤں گا اور اپنی طرف بلاؤں گا اور تیرا نام صفحہ زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا۔ تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ 58 تا 62۔ ایک اور واقعہ جو 1921 کا ہے، جب حضرت سیدہ چھوٹی آپا صاحبہ تقریباً 3 سال کی تھیں۔ حضرت سیدہ چھوٹی آپا صاحبہ اپنے وقف کے بارے میں فرماتی ہیں، اکتوبر 1918 کو میری پیدائش ہوئی۔ چونکہ اور کوئی پہلی اولاد نہ تھی، اس لیے میرے ابا جان نے مجھے ہی خدا تعالیٰ کے حضور وقف کر دیا۔ اس کا اظہار حضرت ابا جان نے اپنے کئی مضامین میں بھی کیا، اور جب میری شادی ہوئی تو آپ نے مجھے کچھ نصائح نوٹ بک میں لکھ کر دیں۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا، مریم صدیقہ، جب تم پیدا ہوئیں تو میں نے تمہارا نام مریم اس نیت سے رکھا کہ تم کو خدا تعالیٰ اور اس کے سلسلہ کے لیے وقف کر دوں۔ اسی وجہ سے تمہارا دوسرا نام نظر الہی بھی تھا۔ الفضل 25 مارچ 1966۔ اب آگے آپ سے کچھ شیئر کروں گی۔ مذکورہ بالا تمام حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی شادی کے 12 سال بعد پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں ایک عام باپ کے جذبات اور احساسات ہو سکتے ہیں۔ میں بچے کے لیے یہ کروں گا، وہ کروں گا، آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، لیکن یہ فنا فی اللہ باپ کیسا باپ تھا جس نے شبانہ روز کی دعاؤں اور گریہ ازاری کے بعد حاصل ہونے والی اولاد کو اپنے پیارے خدا کی راہ میں وقف کر دیا، اور نہایت جذب اور سوز درد سے وقف کی قبولیت اور دین حق کی خدمت کے لیے اپنی بچی کی تعلیم و تربیت کے لیے گویا ایک لائحہ عمل اس نظم میں پیش کر دیا۔ الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے، مجھے دین و دنیا کی خوبی عطا کر، ہر ایک درد اور دکھ سے مجھ کو شفا دے، زباں پر میری جھوٹ آئے نہ ہرگز، کچھ ایسا سبق راستی کا پڑھا دے، گناہوں سے نفرت، بدی سے عداوت، ہمیشہ رہیں دل میں اچھے ارادے، ہر ایک کی کروں خدمت اور خیر خواہی، جو دیکھے وہ خوش ہو کہ مجھ کو دعا دے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت، سراسر محبت کی پتلی بنا دے، بنوں نیک اور دوسروں کو بناؤں، مجھے دین کا علم اتنا سکھا دے، خوشی تیری ہو جائے مقصود اپنا، کچھ ایسی لگن دل میں اپنی لگا دے، غنا دے، سخا دے، حیا دے، وفا دے، ہدا دے، حقا دے، لقا دے، رضا دے۔ میرا نام ابا نے رکھا ہے مریم، خدایا تو صدیقہ مجھ کو بنا دے۔ بخار دل صفحہ 41۔ تو یہ ہم بچپن سے یہ ہم نظم پڑھتے آئے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کس نے لکھی۔ آج آپ کے لیے میں نے اسے بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور مجھے بھی اس سے فائدہ ہوا کہ میں آپ کے ساتھ اسے اپنی بچپن کی خوبصورت نظم کو میں دوبارہ اپنے ماضی میں جاؤں، اور بہت پیارے دن تھے جب ہم یہ نظم پڑھا کرتے تھے۔ اب آگے آپ کو سناتی ہوں کچھ بہت ہی خوبصورت یادیں جسے آپ یقیناً سن کر محصور ہوں گے کہ شادی جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو بابرکت دعا گو وجود کی آرزو اور خواہش کا نتیجہ تھی۔ حضرت سیدہ چھوٹی آپا صاحبہ اپنے
رشتے کے بارے میں اپنے ابا جان کی نصائح جو نوٹ بک میں انہوں نے درج کی تھیں نقل کرتی ہیں۔ اب اس نکاح سے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بندہ نواز خدا نے میری درخواست اور نظر کو واقعی قبول کر لیا تھا اور تم کو ایسے خاوند کی زوجیت کا شرف بخشا جس کی زندگی اور اس کا ہر شعبہ اور ہر لحظہ خدا تعالیٰ کی خدمت اور عبادت کے لیے وقف ہے۔ پس اس بات پر بھی شکر کرو کہ تم کو خدا تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور میری نظر کو قبول کر دیا، فالحمدللہ۔ خدا تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے اپنے فضل سے تم کو وہ خاوند دیا ہے جو اس وقت روئے زمین پر بہترین شخص ہے، جس کی بابت وہی ہے فرزند دبنگ کرامی ارجمند مظہر الحق الملا کان اللہ نزل من السماء۔ پس تم اپنی خوش قسمتی پر جس قدر بھی ناز کرو بجا ہے، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ حضرت خلیفۃ المسیح پر خدمت دین کا کتنا بوجھ اور اس کے ساتھ کس قدر ذمہ داریاں اور تفکرات اور ہموم و غموم وابستہ ہیں، اور کس طرح وہ اکیلے تمام دنیا سے برسر پیکار ہیں۔ پس اس مبارک وجود کو اگر تم کچھ بھی خوشی دے سکو اور کچھ بھی ان کی تکان اور تفکرات کو اپنی بات چیت، خدمت گزاری اور اطاعت سے ہلکا کر سکو تو سمجھ لو کہ تمہاری شادی اور تمہاری زندگی بڑی کامیاب ہے۔ الفضل 3 نومبر 1936۔ حضرت سیدہ چھوٹی آپا صاحبہ اپنے اس وقف کو اور اپنے اس رشتے پر خدا تعالیٰ کی بے حد احسان مند تھیں۔ حضور کی وفات پر آپ مضمون میں فرماتی ہیں، چن لیا تو نے مجھے ابن مسیحا کے لیے، اس سے پہلے سب سے پہلے یہ کرم ہے میرے جانا تیرا۔ ہزاروں درود اور سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے طفیل ہمیں دین حق کی نعمت حاصل ہوئی، اور پھر ہزاروں سلام حضرت مسیح علیہ السلام پر جو دین حق کو دوبارہ لائے اور ہم نے زندہ خدا کا وجود ان کے ذریعہ سے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی وجود سے ایمان لانا نصیب ہوا۔ اور مجھ پر بھاری احسان یہ ہے کہ میں نے مسلم موت کے زمانہ میں مجھے پیدا کیا، نہ صرف ان کا زمانہ عطا فرمایا، اس کی قدرت کے قربان جاؤں۔ اس حقیر ناچیز ہستی پر کتنا بھاری انعام اور فضل کہ مجھے اس پاک اور نورانی وجود، اس قدر رحمت اور قربت کے نشان اور مسیح کے لیے چن لیا، جن کی محبت سے فیض حاصل کرنے، جن کی تربیت میں زندگی گزارنے اور پھر اس عظیم وجود کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدا تعالیٰ کی کیا شان ہے، دینے پر آئے تو جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ میں کیا اور میری ہستی کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کے احسان اور انعام کا تصور کر کے بھی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سر آستانہ الوہیت پر جھک جاتا ہے اور منہ سے بے اختیار نکل جاتا ہے، میں تو نالائق بھی ہو گیا پا کر درگاہ میں یار۔ الفضل 25 مارچ 1966۔ آپ حیران نہ ہوں، اتنی خوبصورت یادیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ان کی زندگی کے خوبصورت لمحات، جب وہ حضرت السلام کے پاس آئیں، فرماتی ہیں۔ حضرت سیدہ تحریر فرماتی ہیں، عموماً شادیاں ہوتی ہیں، دولہا دلہن ملتے ہیں تو سوائے عشق و محبت کی باتوں کے اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن مجھے یاد ہے کہ میری شادی کی پہلی رات بے شک عشق و محبت کی باتیں بھی ہوئیں، مگر زیادہ تر عشق الہی کی باتیں ہوئی تھیں۔ آپ کی باتوں کا لب لباب یہ تھا اور مجھ سے ایک طرح عہد لیا جا رہا تھا کہ میں دعاؤں اور ذکر الہی کی عادت ڈالوں، دین کی خدمت کروں، حضرت خلیفۃ المسیح کی عظیم ذمہ داریوں میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں۔ بار بار آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں نے تم سے شادی اسی غرض سے طے کی ہے، اور میں خود بھی اپنے والد کے گھر سے یہی جذبہ لے کر آئی۔ شادی کے بعد حضور نے میری تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور BA کے بعد دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور قرآن کریم کا کچھ حصہ سبقاً پڑھا۔ نوٹس لینے کی عادت بھی آپ ہی نے مجھے ڈالی، جو بعد میں حضور ملاحظہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ ایک ایک لفظ لکھنا ہے، بعد میں دیکھوں گا۔ آہستہ آہستہ اتنا تیز لکھنے کی عادت ہو گئی کہ حضور کے جلسہ کی تقریر بھی نوٹ کر لیتی تھی۔ 1947 کے بعد تو تقریباً ہر خط، مضمون اور تقریر کے نوٹ بھی مجھ سے ہی املا کرواتے۔ تفسیر صغیر کے مسودہ کا اکثر حصہ مجھ سے ہی املا کروایا۔ قرآن کریم پڑھاتے ہوئے اس بات پر زور دیتے تھے کہ خود غور کرنے کی عادت ڈالو، صرف و نحو مکمل آپ نے خود پڑھائی، اور
ایسے سادہ طریقے سے پڑھائی کہ یہ مضمون کبھی مشکل ہی نہ لگا۔ تقریر کرنا آپ نے خود سکھایا۔ جب آپ نے مجھ سے جلسہ سالانہ پر تقریر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ لکھتے ہیں، میں پڑھ دوں گی۔ فرمایا، اس طرح تمہیں کبھی تقریر کرنی نہیں آئے گی۔ اس موضوع پر میں تمہارے سامنے تقریر کرتا ہوں، تم غور سے سنو، ضروری حوالہ جات وغیرہ نوٹ کرو اور پھر انہی کی مدد سے تقریر کرو، میں سنوں گا۔ الفضل، 25 مارچ 1966۔ بس چھوٹی آپا حضور کی تربیت میں براہ راست آ گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اصلاح خواتین کے عظیم کام لینے تھے، جیسے کہ آپ خود اس مضمون میں تحریر فرماتی ہیں۔ عام طور پر جس عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میری شادی خاص چھوٹی عمر میں ہوئی تھی۔ اس لیے بجا طور پر میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے جو کچھ سیکھا اور جو کچھ حاصل کیا اور جو کام بھی کیا وہ حضرت خلیفۃ المسیح کی تربیت، صحبت، فیض اور شفقت سے حاصل کیا۔ میرا یہ پروگرام یقیناً کچھ حد سے زیادہ لمبا ہو گیا، مگر دل نہیں کر رہا اسے چھوڑنے کو۔ آپ کے سامنے مکرمہ محترمہ ڈاکٹر فریحہ ظہیر سید صاحبہ، کھیکھی منڈی، آپ کے لیے ایک نظم ہدیہ کے نام کے طور پر لکھی۔ عنوان ہے ہدیہ بنام حضرت چھوٹی آپا مریم صدیقہ نور اللہ مرکدہ۔ لکھتی ہیں، خدمت میں جس نے دین کو خود کو لٹا دیا، خدمت میں جس نے دین کو، خدمت میں جس نے دین کو خود کو لٹا دیا، دیوی وفا کی پیکرے ایثار نہ رہی، تابع تھی جس کے ساری سماعت کی سلطنت، لوگو سنو وہ ملکہ گفتار نہ رہی، جن پہ دعائیں ثبت تھیں وہ ہونٹ چپ ہوئے، غم میں ہمارے آنکھ وہ بیدار نہ رہی، جن پہ دعائیں مثبت تھیں وہ ہونٹ چپ ہوئے، غم میں ہمارے آنکھ وہ بیدار نہ ہوئی۔ بہت خوبصورت کلام تحریر فرمایا۔ اب میں آخر میں آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت مکرمہ امت الحفیظ جمن بخش صاحبہ نون سپیٹ کا اظہار محبت اور آپ کی تربیت اور آپ کا کس طرح کا اخلاص اور آپ کی توجہ سے وہ آپ کو دل سے محبت ان کی آج تک زندہ ہے۔ فرماتی ہیں، ان کا عنوان ہے سراپا پیار و محبت ہستی کی یاد میں۔ لکھتی ہیں، ہمارے والدین تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جب ہماری دادی اماں بھی وفات پا گئیں تو حالات ہمیں مجبور کر کے روا کی مبارک ہستی میں لے آئے۔ یہاں ہمارے ماموں جان ملک حفیظ الرحمان صاحب حال اسکاٹ لینڈ نے ہمارے سروں پر دست شفقت رکھا۔ ہماری کسی سے جان پہچان نہ واقفیت تھی، بس ماموں جان ہی جب ہم کوئی اجتماعی پروگرام یا تقریب ہوتی تھی تو ہمیں وہاں بھیجا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک تقریب میں نے ایک انتہائی پرکشش اور باوقار خاتون کو دیکھا۔ آپ پہلی ہی نظر میں مجھے اتنی اچھی لگیں کہ پھر ہر اجلاس و جلسہ وغیرہ میں میری نظریں آپ کا پیچھا کرتی رہیں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کون ہیں۔ آخر ایک دن میں نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ وہ جو سامنے خاتون ہاتھوں میں فائلوں اور کاغذوں کا پلندہ لیے بیٹھی ہیں کون ہیں؟ کہنے لگی، آپ انہیں نہیں جانتی، وہ چھوٹی آپا جان ہیں، اس کالج کی پرنسپل بھی ہیں۔ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میرے دل میں آپ کے لیے نامعلوم کیسی محبت پیدا ہوئی۔ اب میرا دل چاہے کہ آپ سے ملوں، آپ کو سلام کروں۔ روا میں مجھے بمشکل ایک سال رہنے کا موقع ملا۔ روا کا ماحول بہت صاف ستھرا پاکیزہ تھا، اوپر سے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ شروع ہو گیا۔ بیت المبارک میں باقاعدہ درس قرآن کریم کا انتظام تھا۔ قرآن کریم کے درس مبارک میں وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتی تھی تاکہ مجھے آپا جان کے قریب جگہ مل سکے۔
میں نے آپ کو کبھی اکیلے نہیں دیکھا، ہر وقت خواتین کا چمگھٹا آپ کے گھیرے رکھتا۔ کوئی کاغذوں پر دستخط کروا رہی ہیں، کوئی پوچھ رہی ہے، کسی کو خود ہدایت دے رہی ہوتی۔ درس مبارک کے بعد بھی یا تو آپ فوراً تشریف لے جاتی یا موقع ملتے ہی خواتین آپ کو گھیر لیتی۔ اسی طرح سال گزر گیا، میری شادی ہو گئی، میں آپا جان کے لیے محبت و عقیدت کو دل میں چھپائے سمندر پار چلی گئی، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں بھولی۔ میں اپنی ہر نماز و دعا میں آپ کو یاد رکھتی تھی، آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ خدا تعالیٰ جو بے حد مہربان، بہت پیار کرنے والا، قدردان ہے، اس نے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ ہم ساؤتھ امریکہ سے ہالینڈ آ گئے۔ یہ 1966 کی بات ہے۔ اس وقت تک ہالینڈ میں لجنہ معلّہ کا قیام نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضلوں میں سے ایک خاص فضل ہے کہ ہالینڈ میں لجنہ معلّہ کی بنیاد رکھتے ہی مجھے بھی شامل فرمایا۔ ہر طرح سے مدد کرنے، تعاون کرنے کی مجھے توفیق ملی۔ ابھی لجنہ قائم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ صدر لجنہ معلّہ نے بما فیملی پاکستان بھجوا دیا گیا، اور اس طرح صدر لجنہ کا کام میرے سپرد ہوا، اور خدا تعالیٰ نے آپا جان سے خط و کتابت کا ذریعہ پیدا کیا۔ آپ بہت ہی پیارے خط لکھا کرتیں، ہمیشہ پیاری عزیزہ سلمیٰ تعالیٰ لکھ کر خط مخاطب کرتیں، فرماتی کہ پہلی سطر پڑھ کر ہی دل خوش ہو جاتا تھا، پھر خط پڑھ کر حوصلہ افزائی ہوتی، دل میں کام کو مزید محنت و لگن کرنے کی امنگ پیدا ہوتی۔ اکثر خطوں میں یہ لکھا کرتیں کہ عورتوں کی تربیت کی طرف خاص دھیان دیں، ایسی احادیث کا انتخاب کیا کریں جن سے عورتیں ہر قسم کے مسائل سے آگاہ ہوں۔ عورتوں کا مسائل سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی اس دلی خواہش کا اظہار ہمیشہ ہی ہوتا رہتا۔ میری نظر سے آپ کا کوئی ایسا خط نہیں گزرا، جماعتی ہو یا ذاتی، جس میں آپ نے سب کو بہنوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام نہ لکھا ہوتا، تا بعض بہنوں کا نام بنام حال بھی پوچھا ہوتا۔ میرے ہر خط میں میرے بچوں کو پیار و دعائیں دی ہوتی۔ جب آپ کو پتہ چلتا حضور انور ہالینڈ تشریف لائے ہیں، آپ ضرور لکھتی، تم لوگ خوش قسمت ہو جو حضور سے ملتی ہو اور برکتیں حاصل کرتی ہو۔ حضور انور سے آپ کو بہت ہی پیار تھا۔ ایک دفعہ خط میں لکھا، کل یہاں مجلس مشاورت ختم ہوئی ہے، حضور کے بغیر دل اداس تھا۔ جب میں شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آئی، میں نے آپ کی خدمت میں آنے کا لکھا تھا، مگر اپنا ایڈریس نہیں لکھا تھا۔ میں اپنے بھائی عزیز و مشتاق احمد خالہ صاحب مرحوم کے گھر محلہ دارالعلوم غربی میں ٹھہری تھی۔ پیاری آپا جان کس قدر دیدار معزز تھیں۔ جلسہ سالانہ کے دنوں میں کام کی مصروفیت کس قدر بڑھ جاتی ہے، لیکن آپ نے نہ جانے کہاں سے ایڈریس لیا۔ ایک دن 2 خواتین مجھے ملنے آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو حضرت چھوٹی آپا جان نے بھیجا ہے، آپ کے لیے سٹیج ٹکٹ بھجوایا ہے، نیز غیر ملکی خواتین کی دعوت کی ہے، اس میں شمولیت کی دعوت بھی ہے۔ جلسہ سالانہ کی شدید ترین مصروفیت کے دنوں میں بھی آپ کا یہ پیارے، یہ خیال، یہ توجہ قابل صد آفرین ہے۔ پھر دوران جلسہ جب وقفہ برائے طعام ہوا، آپ نے فرمایا، حفیظ تمہارا گھر تو بہت دور ہے، گھر جا کر کھانا کھانے سے تو تم کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، اس لیے دوپہر کا کھانا میری طرف آ کر کھا لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، ابا جان میں گھر نہیں جاتی، میرا کھانا حضور کے گھر ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ بیگم صاحبہ نے فرمایا، ہوا ہے۔ آپ مسکرا کر خاموش ہو گئیں۔ مگر اب ہوا یہ کہ میرا دل مچلا کہ آج آپا جان کے گھر جا کر کھانا کھاتی ہوں۔ حضرت سیدہ بیگم صاحبہ کے ہاں عورتوں کی اتنی بھیڑ ہوتی ہے، آپ کو میرے آنے نہ آنے کا کون سا پتہ چلے گا۔ یہ میری بھول تھی۔ خدا تعالیٰ کے پیاروں کی خداداد فراست ہوتی ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے، اس لیے ایسی باتیں کبھی بھی نہیں سوچنی چاہیے۔ کیونکہ 2 دن کے وقفہ کے بعد جب میں دوبارہ حضرت سیدہ بیگم صاحبہ کے ہاں حاضر ہوئی تو حضرت سیدہ بیگم صاحبہ نے مجھ سے پوچھا، تم 2 دن کہاں تھیں، کہاں غائب رہیں؟ جب میں نے آپا جان کے گھر گئی، جہاں بھی خواتین کی بھیڑ تھی، ایک لمبی سی میز پر کھانا چنا تھا اور خواتین بہت ترتیب سے، ڈسپلن سے باری باری کھانے میز پر بیٹھتی اور کھا کر چلی جاتی۔ چونکہ میں دیر سے پہنچی تھی، میری باری بعد میں آئی تھی، کچھ میں ڈری جھجک تھی، پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ میں نے تو آپا جان کو جواب دے دیا تھا، لیکن پیاری آپا جان کا کمال حسن اخلاق دیکھیے
کہ آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو بغیر مجھے جتائے یا احساس دلائے میرے پاس آئیں اور مجھے دوسرے ہی گروپ کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر بہت پیار سے کھانے کی ڈش بھی میرے قریب کرتی رہیں۔ فرمانے لگیں، حفیظ تم تو بہت شرما رہی ہو، کچھ کھا نہیں رہی۔ کھانے کے بعد بعض غیر ملکی خواتین سے تعارف کروایا۔ چونکہ مجھے انگلش نہیں آتی تھی، آپ مجھے شرمندگی سے بچانے کے لیے فرماتی، ان کو ڈچ بہت اچھی آتی ہے۔ اپنی ادنیٰ ترین خادمہ کے لیے ایسا پیار کون کر سکتا ہے؟ وہی جن کو خود خدا تعالیٰ کا پیار ملا ہوتا ہے۔ آپ کے کن کن احسانوں کا ذکر کروں، مضمون لمبا ہونے سے ڈر ہے۔ بے شک یہ مضمون بہت خوبصورت ہے۔ ایک دن میں آپ کے گھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کی، آپا جان مجھے حضرت مسلم موعود کا کوئی تبرک دیجیے۔ آپ فوراً اٹھ کر اندر گئیں۔ آپ کے ہاتھ میں حضور کا ایک تبرک تھا۔ مجھے دیتے ہی فرمانے لگیں، میں خواتین کا تبرک کا ٹکڑا کاٹ کاٹ کر دیتی ہوں، آپ کو میں پورا دے رہی ہوں۔ جب آپ ہالینڈ تشریف لائیں، غالباً 1980 کے بعد کا واقعہ ہے، اس وقت لجنہ کی صدر مسز نصرت ظفر صاحبہ تھیں۔ ان کی خواہش پر آپ نے صدارت فرمائی، مجھے اپنے مبارک دستخط کے ساتھ اپنے مبارک ہاتھوں سے سند خوشنودی دی اور فرمایا انہوں نے 9 سال تک بحیثیت صدر لجنہ معاملہ ہالینڈ کام کیا ہے اور بڑی محبت و خلوص اور محنت سے کام کیا ہے۔ آپ سب بہن اور بچیوں کو ان سے نمونہ حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت آپا جان کا سند دینا ہی مجھ ادنا خادمہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ پیاری آپا جان بہت روشن خیال، اعلیٰ تعلیم یافتہ، دینی و دنیاوی لحاظ سے عملی طور پر خواتین کے لیے چلتا پھرتا نمونہ تھیں۔ دوسری بار جب آپ ہالینڈ تشریف لائیں، اس وقت ہمارا جماعتی مرکز نونسپیٹ تھا، اب بھی ہے۔ میں نے آپا جان کو کھانے پر بلایا۔ آپ نے سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی ادنا خادمہ کی دعوت قبول فرمائی اور یہ اعزاز بھی بخشا کہ میری ہی کار میں میرے ساتھ بیٹھی۔ مجھے اس بات کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر فخر ہوتا ہے کہ میں آپ کو خود ڈرائیو کر کے گھر لائی اور خود واپس بیت چھوڑنے گئی۔ الحمدللہ۔ اس بات کو گزرے تقریباً 15 سال ہو گئے تھے۔ جب میں پاکستان آئی تو آپ نے شرف ملاقات کے دوران فرمایا، تم نے ہالینڈ میں بہت اچھا کھانا پکایا تھا، آپ کتنی قدرداں تھیں۔ ایک معمولی سی بات کو بھی آپ نے یاد رکھا۔ اس طرح 1992 میں جب میں پاکستان گئی تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ میرے دل میں بیت مبارک میں اعتکاف بیٹھنے کی خواہش پیدا ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت سیدہ آپا جان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ درخواست لکھ کر بھجوا دی اور مقررہ دن لجنہ ہال پہنچ گئی۔ وہاں بہت سی خواتین جمع تھیں۔ حضرت سیدہ آپا جان تشریف لائیں۔ میں آپ کے قدموں میں کرسی کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، حفیظ میں نے تمہارا نام لکھ لیا ہے، تم اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہو۔ کتنی شفیق تھیں آپ۔ 1995 میں پاکستان آئیں تو میری بہن شمیم شاہد صاحبہ بھی میرے ساتھ تھیں۔ ہم لجنہ ہال میں تھیں کہ ایک کمرہ میں آپا جان کو بیٹھے دیکھا۔ ہمارے جوش محبت کے غیر ارادی طور پر ہم بغیر اجازت کمرہ میں گھس گئیں۔ آپ نے ہمیں دیکھا، ہم نے سلام کیا تو میری بہن کہنے لگی، آپا جان آپ ان کو جانتی ہیں؟ آپا جان بیٹھے بیٹھے بازو پھیلائے مجھے سینہ سے لگا کر فرمانے لگی، حفیظ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ لطیفہ یہ ہوا کہ پھر مجھ سے دریافت فرمانے لگی، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جب میں نے تعارف کروایا تو ان کو بھی پیار کیا۔ یہ پیار پا کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں آپا جان سے ملنے سلام کرنے کی حسرت لیے پھرتی تھی۔ آپ ہر وقت مصروف رہتی تھیں، گھر ہو یا دفتر کا، ہمیشہ کاغذات فائلیں آپ کے ساتھ رہتی جن کو آپ پڑھ رہی ہوتیں۔ گھر آئی مہمان خواتین سے باتیں بھی کر رہی ہوتی تھیں، ساتھ ساتھ کاغذوں اور خطوں پر دستخط بھی کر رہی ہوتی تھیں۔ لیکن اگر کوئی خاتون جماعتی کام سے آ جاتی تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں اور مہمانوں کو چھوڑ کر ان کو ترجیح دیتی تھیں۔ میں محترمہ سیدہ بی بی امت المتین صاحبہ کی دل سے ممنون ہوں کہ 1997 میں جب میں پاکستان آئی تو آپ نے حضرت آپا جان کے ساتھ شرف ملاقات کی اجازت عطا فرمائی۔ آپا جان کے چہرہ مبارک پر دل نشین مسکراہٹ تھی۔ آپ نے مجھے پہچان لیا تھا۔ سیدہ آپا جان سے میری آخری ملاقات تھی۔ پیاری آپا جان لجنہ معاملہ خواتین کے دلوں میں رہتی تھیں اور ہر خواتین آپ کے دل میں رہتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے عظیم الشان اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں، آمین۔
میں بھی ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا خوبصورت مضمون انہوں نے لکھا. سبھی مضمون بہت خوبصورت ہیں. مصباح ماہانہ مصباح رسالہ سے ستمبر 2000 سے میں ان کی تمام ان کے مضمون شائع ہیں. بہت محبت کرنے والی لجنا کے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. ستارہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی کچھ نیکیاں کما سکوں اور اپنے پیاروں کو اس طرح ہی یاد رکھوں جس طرح ان کو حق ہے ان کو یاد رکھنے کا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.